अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आसिफ भट्ट ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। नाज़रीन इकराम, अभी मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा था कि फवाद चौधरी को किसी ने सवाल किया कि जनाब आप पीटीआई में वापस आ गए हैं, तो तुरंत जवाब दिया बड़े नस्तलीक अंदाज में कि मैं पीटीआई से गया कब था जो मैं वापस आया हूं। दुरुस्त कहा, जिसका मैं गवाह हूं कि पीटीआई से फवाद चौधरी गया ही नहीं था। सबसे पहले आप नवंबर के महीने में, यानी पिछले साल नवंबर के महीने में जब फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो मैंने एक वीडियो की थी, एक व्लॉग किया था, जिसमें मैंने बताया था कि फवाद चौधरी को रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार क्यों कर लिया गया है। ज़रा वो क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा एक्टिव होने और एक्टिव होने के असरात पीटीआई पे क्या हो सकते हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। क्लिप सुनिए। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया है, मैं बताता हूं ये राज, पर्दा उठाता हूं इस राज से। फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ उस वक्त वो इनकार कर गया। वो इनकार उसने जुबान से किया था, दिल से नहीं किया था। मैं जानता हूं फवाद चौधरी छोटा भाई है मेरा, वो दोस्त है मेरा, मैं उसके रगों में बहने वाले खून को जानता हूं। लेकिन जब जबर का ये आलम हो, किसी की इज्जत पे हाथ ढलता उसे महसूस हो, तो वो क्या करेगा। लेकिन आखिर बिल्लाहिर उसने मैसेज कन्वे कर दिया कि वो उसकी जिंदगी भी पीटीआई के साथ है, उसका मरना जीना भी पीटीआई के साथ। यूं ऐलान करने वाला था कि उसे पकड़कर दूसरों को इबरत दिलाने के लिए उसे जेल में भेज दिया गया है। नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी ने पीटीआई कभी नहीं छोड़ी थी। फवाद चौधरी पे वो जुल्म किया गया जो वो सह गया। ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, और फवाद चौधरी को भी यकीनन हैरानी होगी कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कैसे है। कभी कभी अमीर शहर से ज़्यादा अल्लाह ताला फ़कीर शहर को ख़बरदार कर देता है। फवाद चौधरी को उस मुकाम पे ले जाया गया कि जहां उसने वक्ती तौर पे हथियार डाल दिए कि ठीक है, जो आप कहते हैं मैं आपके साथ हूँ। बाकायदा तौर पे एक स्क्रिप्ट दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ ये स्टेटमेंट आपने देनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। फवाद चौधरी उस पर डट गया। उस वक्त डटना कितना मुश्किल था ये आपको नाजरीन अंदाजा नहीं हो सकता। ये करबला में हुसैन के इनकार के बराबर ये इनकार था। जो इनकार किया, फवाद चौधरी ने कहा कि आप मेरी जान भी ले लें, मुझे कबूल है, आप किसी हद तक भी चले जाएं, मुझे कबूल है, लेकिन मैं इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लिहाजा फवाद चौधरी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने का इकरार उसकी रिहाई का बायस बन गया। और फिर आपने देखा होगा कि रिहाई के बाद जब फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अजलास में गया, तो कैमरे की आंख से अपना मुंह छुपा रहा। उसके मुंह छुपाने का अंदाज उसकी दोबारा गिरफ्तारी का बायस बना। उसे चलाने की कोशिश की गई कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर वो एक्टिव हो जाए, उसने इनकार कर दिया और फिर पकड़कर उसे जेल में डाल दिया गया। और आज फवाद चौधरी जेल से बाहर है और उसके माथे पे आप पढ़ सकते हैं जो लिखी तहरीर है, वो पीटीआई का असासा है। और इस वक्त जबकि इस पार्टी के अंदर अवाम तो बहुत है, अवाम और वोटर भी बहुत हैं, लेकिन सियासी दिमाग नहीं। मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि अच्छा वकील होना एक अलहदा पहलू है, लेकिन एक अच्छा सियासी वर्कर और फिलासफर होना एक दूसरी चीज़ है। फवाद चौधरी एक जरहेज सियासी दिमाग है और इस वक्त पीटीआई को जरहेज सियासी दिमाग की ज़रूरत है। एक तहसीस पीटीआई को ज़रूर करनी चाहिए, रखनी चाहिए। मैं खुद आज पीटीआई हूँ और पीटीआई के एक रुकन की हैसियत से मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, और इमरान खान से मुलाकात में भी ये मैं मशवरा दूंगा, किसी नफ़ा या नुकसान के तसव्वुर से बाला होकर, कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी स्क्रीन पर आकर खौफनाक ख़तरनाक बयानात दिए हैं,
انہیں قبول نہ کیا جائے کسی صورت بھی، نہیں تو اس طرح ایک غلط کلچر اور غلط روایت کا لیے دروازہ کھل جائے گا۔ یہ میں اپنے سیاسی تجربے کی بنا پر یہ مشورہ دے رہا ہوں، اور اس کے لیے میں کوشش بھی کروں گا کہ ان لوگوں کو، مثلاً اگر آپ وہ فیاض چوہان کو لے آئیں تو کیا میسج جائے گا؟ ووٹر کٹ جائے گا، ووٹر بد دل ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو پرے رکھا جائے، وہ لوگ جنہوں نے جبر سہا، جنہوں نے ظلم سہا، جنہوں نے دباؤ سہا، جنہوں نے تشدد سہا، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنے قائد کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ میں خود گواہ ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ دباؤ ڈالا، اس ٹیم میں سے کسی شخص کی بتائی ہوئی یہ کہانی ہے کہ فواد چودھری ڈٹا رہا، اس نے کہا کہ میں عمران خان کے خلاف بیان نہیں دوں گا، بس ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر۔ تو پھر بہار پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے استحکام پاکستان پارٹی میں جا کے شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی میں شامل ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کیمرے کی آنکھ سے فواد چودھری اپنا چہرہ بچا رہا تھا، وہی اس کی دوبارہ گرفتاری کا باعث بنا۔ یقیناً فواد چودھری کا دوبارہ ایکٹیو ہونا پی ٹی آئی میں، یہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، چونکہ آج کل بڑی مبہم قسم کی خبریں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں۔ ایک خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے یہ کہا کہ ہم آصف علی زرداری یا شہباز شریف یا نواز شریف یا یہ جو موجودہ پی ڈی ایم 2 حکومت ہے، اس کے ساتھ ہم ہرگز مذاکرت نہیں کریں گے۔ یہاں تک بالکل درست کہا کہ ہم مذاکرت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 14 سیٹوں والی حکومت ہے، اس سے مذاکرت کرنے نہیں بنتے۔ اس سے مذاکرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ جس دن اس موجودہ سیٹ اپ کی جو ٹھونسا گیا ہے پاکستانی عوام کے سروں پر، اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے مذاکرات کا دروازہ کھول لیا، تو ووٹر علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گا پی ٹی آئی سے، کیونکہ ووٹر کے دل اور دماغ میں، خاموشی پہ نہیں جانا ووٹر کی، ووٹر کے دل اور دماغ میں ایک آتش فشاں پک رہا ہے اس موجودہ ٹھونسے گئے جعلی انتظام اہتمام یا اس حکومت کے خلاف۔ لہٰذا اس سے گفتگو کرنے سے انکار میں ہی پی ٹی آئی کا وقار پنہا ہے۔ رہی بات یہ کہ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ بھی غلط کہا ہے کہ ہم فوج سے بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج کے آئینی کردار کو تسلیم کر لیا گیا ہے، جو آئین میں کہیں درج نہیں، بلکہ آئین اس کی نفی کرتا ہے، فوج کے سیاست میں حصہ لینے کو جرم قرار دیتا ہے۔ اور اگر فوج آگے بڑھ کر سول حکومت کا تختہ الٹ کر زمامِ کار اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اسے غداری جس کی سزا موت ہے وہ تجویز کرتا ہے۔ یہ کہنا، اگر کسی نے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمت پکڑیے، یہ تلبیس لفظی سے ذرا باہر آئیے کہ فوج سے ہم بات کریں گے۔ فوج سے بات کرنا نہیں بنتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا جائے؟ پی ڈی ایم 2 سے میں کہہ رہا ہوں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج سے بات کرنا تو درکنار، اس کے سیاسی رول کو ہی اس کی نفی کرنی چاہیے۔ اسی میں مستقبل کے جمہوری پاکستان کی تصویر ابھر سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہو؟ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے احتجاج، وہ ہے اس حکومت کو نہ چلنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، معاشی طور پہ ملک کا حال بہت خراب ہے، بھائی معیشت سب کچھ نہیں ہوتی، پرنسپلز ہوتے ہیں۔ معیشت نام ہے آسانی سے یا تنگی سے اپنا پیٹ بھرنے کا۔ پیٹ شخصیت نہیں، نہ انفرادی اور نہ اجتماعی اور قومی۔ ایک وقار ہونا چاہیے، پرنسپلز ہونے چاہیے، اصول ہونے چاہیے۔ تو اصول تقاضا کرتے ہیں کہ اس موجودہ سیٹ اپ کے خلاف عوام کو سڑکوں پہ لایا جائے۔ عوام سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے، اور پھر وہ سوچے جنہوں نے یہ نظام ٹھونسا ہے، ایک دفعہ یہ یدھ
یہ مہابھارت، یہ جنگ، یہ جدل پیش آئے گی اور عوام کی فتح کا نتیجہ نکلے گا تو پاکستان پٹڑی پہ چڑھے گا۔ اسی طرح رہا تو آج بھی یہی کچھ ہے، کل بھی یہی کچھ ہے، اور پھر نہ معیشت رہے گی، نہ سیاست رہے گی، اور حاکم بدہن نہ ملکی سالمیت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے احتجاج کا۔ اسی راستے سے چل کر عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات سے عمران خان کو ریلیف ملے گا تو یہ ناممکن ہے۔ یاد رکھیے کہ جنرل ضیاء الحق نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل ایکسیپٹ کر لی، اسے بری قرار دے دیا، تو ہم اسے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، وہاں اسے سزائے موت دے دیں گے، اور پھر آپ کی بھی خیر کوئی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جوڈیشل مرڈر کروایا جوڈیشری کے ہاتھوں اس وقت کے فوجی جرنیل جنرل ضیاء الحق نے، اور پھر جنرل ضیاء الحق آج ماضی کا اور حصہ بن چکا ہے۔ موجودہ قیادت بھی بہت جلد ماضی کا حصہ بننے والی ہے۔ لہٰذا فیصلہ ہماری فوجی قیادت کے ہاتھ میں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حالات ملک کے جس طرف جا رہے ہیں، ہماری فوجی قیادت اس پہ سوچے گی اور کوئی درست قدم اٹھائے گی۔ حالت یہ ہے کہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ناک رگڑ رگڑ کر انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ حالانکہ میں باعث ہو کر نہیں، حقیقت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اگر حمزہ شہباز کا کان مروڑا جائے اور اس کے پاؤں زمین سے اٹھا لیے جائیں کان سے پکڑ کے، تو 2-3 ارب ڈالر اس کی جیب سے گر سکتے ہیں، حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ اگر اسے عمران خان کو نکالنے کے بعد وزیر اعظم نہ بنایا جاتا تو فرد جرم عائد ہو چکی تھی 2 دن کے بعد۔ لیکن یہ المیہ ہے جسے برداشت کر رہے ہیں ہم سب پاکستانی، کہ اس چور، اچکے، لٹیرے اور ٹیٹیز جس کے سارے ثبوت موجود تھے، جس میں طویل سزا ہو سکتی تھی، اسے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا بطور وزیر اعظم۔ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر اب وہ وزیر اعظم ٹھونس دیا گیا ہے ہم پہ۔ اور ایک مذاق ابھی ہوا ہے کل، اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر، آئے مل کر دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے جلد نجات عطا فرمائے۔